اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نظر آیا کہ اس نے اپنے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ سر پہ کپڑا کیوں باندھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بد دعا تجھے کیسے لگی؟ کب جناب علی علیہ السلام نے تجھے بد دعا دی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جب میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دربان تھا کہ وہاں پر میری ڈیوٹی تھی کہ کسی شخص نے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا پرندہ پیش کیا۔ تو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے وہ بھنا ہوا پرندہ رکھ کر دعا مانگنے لگے کہ پروردگارہ اس پوری کائنات میں پوری مخلوق میں جو سب سے تجھے عزیز ہے پروردگارہ اس کو میرے ساتھ شریک کر کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو تناول فرماؤں۔ ابھی دعا مانگی تھی کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دروازے پہ آ گئے۔ تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ جناب سرور کائنات مصروف ہیں، ابھی آپ کو نہیں مل سکتے۔ جناب امیر علیہ السلام واپس تشریف لے گئے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی کہ پروردگار پوری کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو بھیج کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس پرندے کو میں تناول فرماؤں۔ کہ دوبارہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دروازے پر آئے، مگر میں نے پھر یہ کہہ دیا کہ جناب سرور کائنات مصروف ہیں، ابھی آپ کو نہیں مل سکتے۔ جناب علی واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر جناب سرور کائنات نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر کہا کہ پروردگارہ کسی ایسے فرد کو بھیج محبوب ہو کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس بھنے ہوئے پرندے کو کھاؤں۔ تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تیسری مرتبہ بھی دروازے پر آئے تو میں نے کہہ دیا کہ جناب سرور کائنات مصروف ہیں، ابھی وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ کہ جناب علی علیہ السلام نے دروازے پر ہی اونچی آواز سے کلام کیا کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کون سے ایسے کام میں مصروف ہیں کہ آپ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ کہ آواز کا سننا تھا کہ جناب سرور کائنات نے جناب امیر علیہ السلام کو اندر بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور کہا علی میں نے 3 مرتبہ پروردگار سے دعا مانگی مگر آپ نہیں آئے۔ اب یہ تھا کہ میں نام لے کے خدا کو کہتا کہ پروردگارہ علی کو میرا شریک کھانا بنا دے، شریک طعام بنا دے، تو پھر اس نام لے کے آپ کو پکارنے والا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ 3 مرتبہ میں نے دعا کی۔ تب جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں 3 مرتبہ دروازے پر آیا ہوں مگر آپ کے دربان نے جو باہر کھڑا ہے اس نے 3 مرتبہ مجھے یہ کہہ دیا کہ جناب رسول خدا مصروف ہیں، آپ کو مل نہیں سکتے۔ جناب رسول خدا نے اس کو اندر بلایا اور اسے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی علی آئے اور آپ نے واپس کیوں بھیجا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے کہ پوری کائنات میں پروردگارہ جو تجھے محبوب ہے اس کو بھیج، تو میں چاہتا تھا کہ میرے قبیلے سے کوئی بندہ آئے، میرے خاندان کا کوئی بندہ آئے، میری برادری کا کوئی بندہ آئے جو آپ کے ساتھ اس مرغ کو، اس پرندے کو تناول کرے۔ اس کے علاوہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ اس کے بعد جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے اعلان ولایت کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہا کہ تم تو واقف ہو کہ اس رسول خدا نے مجھے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہہ کے میری امامت اور ولایت کا اعلان کیا ہے، تب میں نے یہ کہہ دیا کہ یا علی مجھے یاد نہیں آتا کہ جناب سرور کائنات نے ایسے کب کہا کہ میری یادداشت میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو کبھی ولایت کا اور امامت کا عہدہ جو ہے آپ کے سپرد جناب سرور کائنات نے کیا۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اگر پروردگارہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کو یاد نہیں ہے کہ جناب سرور کائنات نے میری امامت اور ولایت کا اعلان کیا تھا، تو اس کے ماتھے پر ایسا بدنما داغ بن جائے کہ یہ لوگوں سے چھپائے بھی تو لوگوں سے چھپا نہ سکے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سر سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ یہ وہ نشان ہے جو میرے سر پہ جناب علی علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔